آج کے اس وضاحتی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم مولانا اشرف علی تھانوی کی مشہور کتاب اشرف الجواب کے ایک خاص حصے کا تجزیہ کر رہے ہیں، جس میں جدید دور کے ایک بہت ہی بنیادی مسئلے کو چھیڑا گیا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں، ہے نا، کہ لوگ مذہبی احکام کے پیچھے صرف اور صرف دنیاوی یا سائنسی فوائد تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا یہ طریقہ کار واقعی درست ہے؟ ہمارا آج کا عنوان عقلی مصلحتوں پر قانون الہی کی برتری بالکل اسی بحث کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ شریعت کو صرف دنیاوی فوائد کے ترازو میں تولنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ایک بہت مشہور فارسی مقولہ ہے، دوستی بے خرد چوں دشمنی ست۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ایک نادان یا بے وقوف دوست کی دوستی دراصل دشمنی ہی ہوتی ہے۔ مصنف کے مطابق جو لوگ اسلام کے احکام کی صرف عقلی اور دنیاوی مصلحتیں بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، وہ دراصل اسی نادان دوست کی طرح ہیں۔ وہ بظاہر تو اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نادانستگی میں وہ مذہب کی اصل روح کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے یہ چونکا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مذہبی احکام کے پیچھے ہر وقت منطق اور وجوہات تلاش کرنا واقعی ہمارے ایمان کو تباہ کر سکتا ہے؟ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ کوئی شخص شریعت کی منطقی خوبیاں بیان کرے اور اس سے الٹا ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے، لیکن اصل زہر اسی سوچ میں چھپا ہے۔ جب ہم احکام کو صرف اور صرف عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مذہب اصل میں بغیر کسی شرط کے اپنے خالق کی اطاعت کا نام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں اس حوالے سے کیا عملی مثالیں دی گئی ہیں۔ حصہ اول، نماز اور اتحاد کا غلط تصور۔ آئیے ذرا روزمرہ کی عبادتوں پر جدید دور کی منطق کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں۔ ذرا اس دلیل پر غور کریں۔ آج کل اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز، جمعہ یا حج کا اصل اور واحد مقصد بس مسلمانوں کے درمیان سماجی اتحاد پیدا کرنا ہے۔ بظاہر کتنی زبردست اور ماڈرن منطق لگتی ہے نا؟ لیکن ذرا رکیے، اگر اصل مقصد صرف یہ سماجی میل جول اور اجتماعیت ہی ہے تو پھر یہ اتحاد تو کسی بھی تفریحی مقام، کسی کلب یا تھیٹر میں جمع ہو کر بھی بخوبی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عقلی مصلحت پسندی اور مذہب کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور اس سوچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بہت بڑا خطرہ۔ جب ایک بار یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ نماز کا مقصد محض لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا ہے، تو پھر حکم الہی اپنی اہمیت بالکل کھو دیتا ہے۔ مصنف ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ ایسی منطق سے متاثر ہو کر لوگ بہت آسانی سے نماز کو ترک کر سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بھائی سماجی میل جول کا فائدہ تو ہمیں کسی اور سرگرمی سے بھی مل رہا ہے، حالانکہ عبادت کی اصل روح تو محض خدا کی اطاعت ہے۔ حصہ دوم، وضو اور صفائی کا غلط تصور۔ اب ہم ایک اور روزمرہ کی عبادت کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں انسانی عقل کس طرح دھوکہ کھاتی ہے۔ کتاب میں ایک بڑے ہی دلچسپ پرانے اخبار کا حوالہ موجود ہے، جہاں کسی صاحب نے یہ عجیب و غریب دلیل دی کہ چونکہ ابتدائی دور میں لوگ گرد و غبار میں رہتے تھے، اس لیے انہیں وضو کا حکم دیا گیا تھا، مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں جب ہم موزے اور دستانے پہن کر خود کو ویسے ہی بالکل صاف ستھرا رکھتے ہیں تو ہمیں وضو کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کیسے ایک جدید انسان مذہبی احکام کو محض پرانے دور کا ایک رواج سمجھ کر مسترد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دلیل میں جو خامیاں ہیں وہ بالکل صاف نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سوچ نے وضو جیسی عظیم عبادت کو محض ہاتھ منہ دھونے تک محدود کر کے رکھ دیا۔ دوسرا، اس میں روحانی بندگی کا تو کوئی تصور بچا ہی نہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس طرح ہم اپنی ذاتی سہولت کو خدا کے قانون پر جج بنا کر بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو پہلے ہی صاف ہیں، ہمیں ان احکام کی کیا ضرورت؟ حصہ سوم، قربانی بمقابلہ محض صدقہ و خیرات۔ یہ تیسرا حصہ ایک بہت ہی زبردست کیس سٹڈی پر مبنی ہے جو انگلستان سے آئے ہوئے ایک خط میں پیش کی گئی۔ یہاں ہماری جدید قیاس آرائیاں تاریخی حقائق سے کس طرح ٹکراتی ہیں، ذرا یہ دیکھیے۔ خط میں یہ مفروضہ پیش کیا گیا کہ چونکہ پرانے زمانے میں کیش نہیں ہوتا تھا اور جانور وافر تھے، اس لیے قربانی شروع کی گئی اور مقصد صرف غریبوں کی مدد تھا، لہٰذا آج اس کی جگہ نقد رقم دے دینی چاہیے۔ لیکن تاریخی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پاس تو کیسر و کسرا جیسی عظیم سلطنتوں کے خزانے موجود تھے۔ ان کے لیے قربانی کا مقصد صرف گوشت بانٹنا نہیں تھا، بلکہ ایک خاص الہی حکم کی بجاوری تھی۔ مصنف یہاں ایک بہت ہی کمال کا اور سیدھا سا سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ قربانی کا مقصد واقعی 100% کسی غریب کی معاشی مدد کرنا ہے
تو پھر اصولاً کسی غریب کو زندہ جانور تھما دینے سے قربانی کا فریضہ ادا ہو جانا چاہیے نا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی فقہ میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ جانور کا ذبح کرنا ہی شرط ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ قربانی کو عام چیریٹی یا خیرات کے برابر سمجھنا سراسر غلطی ہے۔ تاریخ کے اس پہلو کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس دور میں مال و دولت یا نقد رقم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر صرف پیسے دے کر قربانی کے اس عمل سے بچا جا سکتا تو ابتدائی مسلمان یقیناً ایسا کر لیتے، لیکن انہوں نے ہمیشہ جانور کی قربانی کے جسمانی عمل کو ہی اپنایا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ حکم الہی اپنی جگہ اٹل ہے، اسے ہم اپنی منطق کے حساب سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ حصہ چہارم، عقل مقابلہ قانون الہی۔ اب ہم ان تمام مثالوں کو ایک حتمی فلسفیانہ بحث میں سمیٹتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کا اہم ترین نقطہ یہ نکلتا ہے، جدید دور کا ناقص نظریہ یہ ہے کہ انسان کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ خدا کا کون سا قانون درست ہے اور کون سا نہیں، جبکہ اسلامی نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ قانون الہی برتر ہے اور وہ تعین کرے گا کہ ہماری عقل کی حدود کیا ہے۔ عقل کو قانون پر حاکم بنانا ایک بہت بڑی اور تباہ کن غلطی ہے۔ اس بات کو اور بھی آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بڑی زبردست اور روزمرہ کی مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں کوئی مجرم عدالت میں کھڑا ہو کر جج سے کہے، جناب مجھے تو یہ قانون لاجیکلی نہیں لگتا، اس لیے میں نے اسے توڑ دیا۔ کیا دنیا کا کوئی بھی جج اس بات کو مانے گا؟ بالکل نہیں۔ جج یہی کہے گا کہ قانون تمہاری عقل کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر ہم خدا کے قانون کو کیسے مسترد کر سکتے ہیں، محض اس لیے کہ وہ ہماری محدود عقل میں نہیں آ رہا؟ یہ اقتباس اس پوری بحث کا ایک انتہائی متوازن خلاصہ پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اس کے احکام غیر عقلی ہیں۔ بے شک قانون الہی عقل کے مطابق ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں، لیکن مسئلہ قانون میں نہیں، مسئلہ تو ہماری اپنی انسانی عقل کی محدودیت میں ہے۔ ہماری عقلیں اتنی وسیع نہیں ہے کہ وہ کائنات کے خالق کے مقرر کردہ ہر ایک حکمت کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ اور اسی لیے شریعت کا جو سب سے بنیادی اصول ہمیں اس ماخذ سے ملتا ہے وہ ہے تعمیل حکم الہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد صرف اور صرف خدا کے حکم کو ماننا ہے، چاہے اس عمل میں ہمیں فوراً کوئی دنیاوی یا سماجی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ محض اس لیے سر تسلیم خم کر دینا کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، دراصل یہی تو بندگی کی معراج ہے۔ ہم اس وضاحتی تجزیے کو ایک آخری اور بہت ہی فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب بھی ہماری عقل اور خدا کا قانون آمنے سامنے ہوں تو کیا ہم خدا کی ذات کو اپنی محدود منطق کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے یا پھر اپنی منطق کو قانون الہی کے سامنے جھکا دیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تجزیے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔